اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں تو سڑ تو مر, اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے. جی اصل میں ایشو بڑا ہے نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے بیٹھے کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال, اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوگی. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. سرکار سب نے مرنا ہے, مرنے سے کس کو انکار ہے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری, امام مسلم, ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے, بابے کا ایک وکھری جہاں ہوتا ہے. بلانا کبھی ہمیں بھی, سرکار پھر بلا رہے ہیں, آ جائیں, اکیلے آئیں, باڈی گارڈ نیچے ہی رکیں گے. پھر تو بھی بتا باعزید کیا ہوتا ہے, میں بھی بتاؤں گا باعزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دی جو بتانا تھا, ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں. پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے, یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو اندر کا اخلاق یہ تھا, وہ آپ کا نکل آیا. تو وہ سنا رہے ہیں کہ جی وہ ایک کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے, ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گیا. انہوں نے خود نہیں دیکھا, انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا, کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی, تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے, لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے ہیں نا اپنے. نہیں کٹتے سرکار, وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں, تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا, ریشم کے درخت پہ, تو نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا, درخت اس کے سارے پتے, اس کی ساری جڑیں اور جڑیں ہی بیٹھے ہو. ہاں نا, اینڈ دیکھیں ہاں نا, ہاں یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی, کلپ چاہیے تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا ایک, اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا, اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو استنجے کے لیے جو ڈھیلیاں مانگی
اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو وہ جس ڈھیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا. یہ دیکھیں. اور آپ کے کتنے لوگوں نے, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکیم تھا, اس کے پاس ایک چیز تھی, وہ سونا بنا لیتا تھا. سرکار سائنس نے آ کے آپ کی مٹی پلید کر دی ہے, سونا بن ہی نہیں سکتا. سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی. یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. اب تو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہوا ہے, یہ بن ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے, لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طریقے سے نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں جی وہ ڈھیلیاں سونے کی بن گئی اور ان کو استنجے کے لیے وہ نہیں ملا. اندازہ کریں سرکار. پھر آپ کو لوگ اسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں نا کہ بابا جی رانگ نمبر. بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے؟ پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور یہی ہوا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی علیہ السلام, جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے, تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھو تو سونا, تو نہیں ہوا. سورہ توبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیء کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے, وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں, اپنے محلات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں. نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے. نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے. یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا, اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے. اور مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تخت بلقیس آ گیا سرکار, تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو, ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے, اور ٹائم قیامت تک ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, یہ مکمل ہو گیا. کوئی رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.